امپروومنٹ از اے ویری کنٹینیوس تھنگ. آئی تھنک بڑی سے بڑی یونیورسٹی بھی آپ چلے جائیں جو شاید نمبر 1 ہوگی نا, ان کے یہاں بھی اسٹل تھنک ٹینک یہی سوچ رہا ہوگا کہ مزید بہتر کیا ہو سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمارا ملک تو ابھی اس سفر میں ہے کہ جہاں ہم بہت خوب کی تلاش میں ہیں. تو امپروومنٹ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ چاہیے اور بہت جلدی چاہیے. اور اس میں کہاں چاہیے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اپنا نیا کانٹینٹ ہم جبھی لائیں گے جب ہم خود ریڈنگس کریں گے. ہمیں اپنے سوسائٹی سے ڈسکنیکٹ ختم کرنا ہوگا. یعنی میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو مجھے اگر نہیں پتہ گورنمنٹ آف پاکستان کی نیو ایکسپورٹ پالیسی کیا ہے تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں بیٹھ کے کیا کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے یہ پالیسی, اس لیے کہ میں جو فیوچر پروجیکٹس اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کروں وہ اس پالیسی کو کہیں نہ کہیں ہیلپ کر رہے ہوں. ہمارا مسئلہ ڈسکنیکٹ کا ہے. ہم جب اس دفتر میں بیٹھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام صرف کتاب لے کے لیکچر دینے جانا ہے یا ٹائم پہ تنخواہ دے دینا ہے. ہمارا بیسکلی دیکھا جائے تو وائس چانسلرز یا جو بھی ٹاپ پوزیشنز پہ لوگ بیٹھتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ جو گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہے نا, ہم اس پالیسی کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ ڈسکنیکٹ ختم جب ہوگا جب ہم اویئر ہوں گے کہ کرنا ہم کیا چاہ رہے ہیں. جی ڈی پی کے اندر ہم نالج ڈریون اکانومی کی بات کر رہے ہیں, ہم نالج یہاں دے رہے ہیں, اکانومی کا ہمیں پتہ نہیں ہے کدھر جا رہی ہے, کون سی ڈائمنشن ہم نے سیٹ کی اپنے لیے. اگر ہم آئل ایکسپلوریشنس کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ریسرچ ریکوائرڈ ہوگی اس کے لیے, یا کیا ریورس انجینئرنگ ریکوائرڈ ہوگی اس کے لیے. اگر اب ہم ایگری ٹیک پہ جا رہے ہیں تو ایگری ٹیک میں خالی بیج یا کھاد یا یہ نہیں ہے, پوری انجینئرنگ ہے اس کے اندر, میکینیکل, کیمیکل, الیکٹرانک, آرٹیفیشل, سب کچھ شامل ہے. تو ہم اگر ایگری ٹیک کو لے رہے ہیں تو ہمیں اس طرف رجحان کرنا چاہیے کہ یار ایپلیکیشن جو بھی آپ کسی بھی انجینئرنگ میں ایپلیکیشن ایگریکلچر پہ نکلنی چاہیے. یہ جو ڈسکنیکٹ ہے جب یہ ختم ہوگا تو کریکولم اپنے آپ اپڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اٹ ول بی کمنگ along with دی پالیسیز. اور جب یہ سب کچھ کنورج ہوگا, انٹیگریٹ ہوگا, تو کچھ نہ کچھ تو اس اکیڈمک انسٹیٹیوشن سے ملک کی اکانومی کے لیے بھی نکلے گا, گریجویٹ بھی یوزفل ہوگا کیونکہ وہ لیٹسٹ ٹرینڈ کے اوپر کام کر رہا ہوگا. اور میرے خیال سے جو بیسک میں دیکھتی ہوں دنیا کی یونیورسٹیز بڑی بڑی, وہاں سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں, لیٹ سپوز ابھی امریکہ میں چینج آیا ہے, اب وہاں کی یونیورسٹیز جو اکنامکس پڑھاتی ہیں, جو انجینئرنگ پڑھاتی ہیں, ٹیکنالوجی پڑھاتی ہیں, جو اور دوسرے شعبے لبرل آرٹس پڑھاتی ہیں, وہ اب صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی نیا پریزیڈنٹ کیا پالیسیز لانا چاہتا ہے, اس کے اگلے 4 سال کیسے ہوئیں گے, وہ کیا ویژن رکھ رہا ہے, وہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو الائن کریں گے. کچھ یونیورسٹیز جہاں ان کے لیٹ سپوز جہاں ڈیفینس ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ پالیسی اتنی کوئی چینج نہیں ہوتی, وہاں سے جو R&D ہو رہی ہے یا جو R&D یونیورسٹیز سے وہ سپورٹ لے رہے ہیں وہ نہیں چینج ہوتی. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ یار اس نے ٹارگیٹڈ ایریا کہہ دیا کہ جی لیٹ سپوز ہم نے 6G ٹیکنالوجی پہ کام کرنا ہے, امریکہ 6G میں کہتا ہے کہ جی ہم ماسٹر کریں گے, ہم چائنا کو بیٹ کریں گے, تو اب ساری یونیورسٹیز اس طرف لگ جائیں گی کہ یار اب 6G میں میرا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. تو یہ والی چیز ہمارے یہاں جو ہے نا یہ ابھی ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اویئرنیس اور یہ جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یا اڑان پاکستان آیا ہے, اس کے اوپر آئی تھنک ہم سارے وائس چانسلرس کو اپنی اپنی یونیورسٹی کے تحت سوچنا چاہیے کہ ہمارا ویژن جو یونیورسٹی کا اپرووڈ ویژن ہے وہ اس میں کہاں فٹ ہوتا ہے, اور اگر نہیں فٹ ہو رہا تو دیکھیں ریوائز کر لیں اس کو. لیکن اب ایک ڈاکیومنٹ آ گیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے, تو ہم سب کو مل کے اس ڈاکیومنٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اکیلے تو گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی, یا میں ادھر بیٹھوں گی تو میں ریڈنڈنٹ گریجویٹ پروڈیوس کروں گی. تو آئی تھنک ہمیں یہ ڈاکیومنٹس پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. نہیں الحمدللہ میرے یہاں فقدان نہیں ہے, میرے یہاں تو بڑا ڈیٹا ڈریون اپروچ ہے. میں آپ کو اپنی بتاؤں, ہمارے یہاں ہم نے اسی لیے بہت کوئی چینجز بھی کیے. انیشلی آتے ہی میں نے کریئر کاؤنسلنگ اینڈ پلیسمنٹ بیورو کا یہاں اسٹیبلش کیا, جس کا مقصد یہی تھا کہ پہلے وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں کہ جو بچے گریجویٹ ہونے والے ہیں وہ کیا بننا چاہتے ہیں. پہلے مجھے یہ تو پتا وہ بننا کیا چاہتے ہیں, انٹرپرینیورشپ کرنا چاہتے ہیں, وہ انڈسٹری پلیسمنٹ چاہتے ہیں, یا وہ ملک سے باہر جا کے PhD کرنا چاہتے ہیں, ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے کریئر کاؤنسلنگ والوں کو کہا کہ جی آپ لائف لانگ لرننگ کے اوپر کام کریں, انڈسٹری لیزن والے کو کہا آپ انڈسٹری پلیسمنٹ پہ کام کریں, اور جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ان کو ہم نے انٹرنیشنل موبلٹی کے اوپر کہا کام کریں. تو ہم نے جب یہ سال اینڈ کیا تو ہم نے مائکرو ڈگری پروگرام کا کنسیپٹ ڈالا کہ دیکھیں داؤد کی ڈگری کی وہ ویلیو شاید سندھ کے باہر یا پاکستان کے باہر نہیں ہوئے گی جو کسی انٹرنیشنل ادارے کے ایک کمپٹنس سرٹیفکیٹ کی ہوگی. جیسے میں مثال دوں, آیوش یا نبوش کے جو ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ کے سرٹیفکیٹس ہیں, یا
ایتھیکل ہیکنگ جو ہوتی ہے اس کا جو انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ ہے, یا سسکو کا یا CCNP کا کوئی کورس. تو واٹ آئی سی کہ ہمیں وہاں پر بڑا اچھا رسپانس ہم نے دیکھا. ہم نے بچوں کی ڈگری بائنڈ کر دی کہ آپ MDP کریں گے تب آپ کو ہم ڈگری دیں گے. اس مائکرو ڈگری پروگرام کی سکسیس یہ ہوئی کہ آپ یقین نہیں مانیں گے, میرا انڈسٹریل انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ کے ایک بچہ بھی ان ایمپلائڈ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کہا یار اور کوئی بچے بچے ہیں جنہوں نے HSC کا سرٹیفکیٹ کیا, انہیں بھیج دیں. اوور آل میرا جو امپلائمنٹ ریشیو ہے دس از مور دین 60%, یعنی 415 بچوں میں سے 273 آر آلریڈی امپلائڈ بفور دا کانوکیشن. تو ہم نے یہ اس کو ڈیٹا ڈریون اپروچ کی, ٹارگیٹڈ آڈینس رکھی, ریکروٹمنٹ ڈرائیوز کرائیں. 35 ریکروٹمنٹ ڈرائیوز میری یونیورسٹی میں ہوئی ہیں, اور اس میں سے بعض بچے تو اتنے ماشاءاللہ برائٹ تھے, بہت خوشی ہوئی دیکھ کے. ظاہر ہے وہ ٹیچرز نہیں پڑھائے ہیں, کریڈٹ ان کے ٹیچرز کو, کہ 14 آفر لیٹر ان کے پاس تھے اور وہ کنفیوز تھے ہم کہاں جائیں. تو مطلب آپ تھوڑا سا آپ کو میتھڈ بدلنا پڑے گا. اب انٹرپرینورشپ کے لیے ہم اس بار کروا رہے ہیں ایک ہم کورس انٹرپرینورشپ فار انجینئرس. اس کے اندر ہم تھنک, بلڈ, لانچ اینڈ سسٹین کے ماڈیولس کرا رہے ہیں, جو کہ ٹیسٹ بیس ماڈیول ہوں گے. جو پہلا ٹیسٹ پاس کرے گا وہ دوسرے میں جائے گا, اور اس کی کاسٹ داؤد پے کر رہی ہے, اور سارے انٹرنیشنل سرٹیفکیٹس کی کورس داؤد پے کر رہی ہے.